بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام الاستقراء. استقراء کی قسمیں کیا ہے؟ الاستقراء الناقص. اقسام الاستقراء ناقص. استقراء ناقص کی قسمیں کہہ رہے ہیں وَيَنْقَسِمُ الْإِسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَيْضًا. کہہ رہے ہیں جیسے استقراء کی ہم نے کتنی قسمیں ایضاً کیوں لگایا ہے انہوں نے؟ اس لیے کہ استقراء کی کتنی قسمیں کی تھی؟ دو قسمیں، ایک تام اور ایک ناقص. اب استقراء ناقص کی بھی دو قسمیں ہوئی تو انہوں نے اسی لیے کیا لگا دیا؟ یہاں ایضاً لگا دیا. وَيَنْقَسِمُ الْإِسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَيْضًا. استقراء ناقص کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہما الاستقراء المعلل. ایک استقراء معلل. معلل یعنی جس میں علت پائی جائے، جس میں ریزن پایا جائے، سبب پایا جائے. والاستقراء غیر المعلل. اور استقراء غیر معلل کے جس میں تعلیل علت نہ ہو. صحیح ہے؟ جیسا نہیں کسی بھی چیز کی علت معلوم کہ بھائی تاخیر لیٹ کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، یہ وجہ جو پوچھا جا رہا ہے یہی کیا ہے؟ علت. صحیح ہے؟ اور بنا علت کے کوئی معلول ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے. آپ نے یہ کیا تو کیوں کیا؟ الاستقراء المعلل. استقراء معلل کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں ہوا ما يعمم فيه الحکم. جس میں حکم کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے. على اساس من الایمان. اس ایمان کی بنیاد پر کہ بوجود علت الحکم فی کل جزئیاتہ، کہ حکم کی علت موجود ہے اس کے ہر جزئی میں. ہوا ما یعمم فیہ الحکم. وہ کہ جس میں حکم کو عام کیا جائے. علی اساس من الایمان. اس ایمان اس یقین کے ساتھ کہ بے وجود علت الحکم، کہ حکم کی علت موجود ہے فی کل جزئیات ہی، اس کے ہر جزئی میں. مثلا گیس کی جو مثال ہم نے دی تھی، گیس کی مثال ایک گیس کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریشر ڈالنے سے اگر اس کا حجم کم ہو رہا ہے، پریشر کو کم کرنے سے حجم کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ جو خصوصیات اس گیس میں ہے اگر وہی خصوصیات دوسرے میں بھی ہے تو کیا کہیں گے کہ اس خصوصیت کی وجہ سے اس کا حجم کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. کما فی مثال الغاز مولانا، جیسا کہ ایسی مثال میں. والمثلث. اور ٹرائنگل کی مثال میں. المتمتین جو پہلے گزر چکی ہیں. ٹرائنگل کا بھی ہوتا ہے مولانا. آپ نے کتنا بینڈ کیا ہے لائنوں کو، اس اعتبار سے اس کے اینگل چینج ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ سیدھی رکھیں گے تو 90 ڈگری ہوگا، تھوڑا اور وائڈ کر دیں گے تو 100 120 ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تھوڑا اور شارٹ کریں گے تو 80 70 60 بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ جو اینگل آتا ہے دیکھا ہے چاندے سے کبھی بنایا ہے کہ نہیں، ناپا ہے کہ نہیں ناپا ہے؟ نہیں ناپا ہے. یہ دیکھیے یہ ہمارا ایک بچہ ہے، اس نے نہیں ناپا ہے، تو یہ نپا دیتے ہیں آپ کو. جیومیٹری باکس. اور اس میں اگر ہم کچھ بناتے ہیں کیسے ہوتا ہے جی یہ ناپنے کے لیے ہے. اس سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم ٹرائنگل کو. میں بتا دے رہا ہوں الگ الگ طرح کا آئے گا، یہ سب ٹرائنگل بنائیں گے. نہیں سمجھ میں؟ یہ جیسے میں آپ کو بتا دوں، اس کو لے لیں. سیدھا رکھا ہم نے، ابھی بھی سیدھا نہیں ہے. سیدھا ہے؟ یہ دیکھیے
اب یہ ٹرائنگل بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ یہ ایک ٹرائنگل ہے ہمارے سامنے، اور اگر اس سے بنائیں گے تو یہ بھی ایک کیا بنے گا؟ یہ بھی ٹرائنگل بنے گا. جس میں 3 اینگل بنیں گے اس کو کیا بولیں گے؟ ٹرائنگل. یہ اسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مثلث، تریکون جس کو کہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو ہمارے پاس 2 مثلث ہیں، اور ان کا پرکار یہ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ناپ سکتے ہیں. اس کو رکھنے کا یہ سینٹر آتا ہے، اس کا یہ سینٹر کو آپ کو یہاں رکھنا ہے. اس کونے پہ رکھیے. کونے پہ رکھنے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈگری کتنے ڈگری سیلسیس کا ہے. یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ ذرا الٹا پکڑا ہے میں نے. ہاں اب دیکھیے ہم نے ایسے رکھا، یہ لائن ہماری کہاں جا رہی ہے؟ 130 ڈگری سیلسیس. کتنے ہیں پہ؟ 130 ڈگری سیلسیس اس کو کہیں گے. دکھ رہا ہے؟ اس کو دیکھے جائیں گے جو سیدھی لائن ہوتی ہے اس کو 90 ڈگری ہوتا ہے. یہ کتنا؟ 90 ڈگری، پورا 90 پہ آئے گا. اور یہ والا اگر دیکھنے جائیں گے اس طرف سے تو یہ کس میں جا رہا ہے؟ 40 ڈگری. آئی سمجھ میں؟ آپ قریب آؤ، ایسے نہیں دکھے گا. شوف قریب 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 مولانا. یہ دیکھیے اس کو یہاں رکھیں سینٹر میں، اس کو سینٹر میں رکھیے یہاں پہ اس والی لائن کے، اور پھر رکھیے یہاں. دیکھیے کتنا آ رہا ہے؟ کتنے پہ؟ 90. اور اگر یہاں رکھتے ہیں، کسی بھی کوڑ کو ناپنے کا طریقے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہاں رکھیے اس لائن پہ. اب دیکھیے یہ لائن جو جا رہی ہے کہاں پہ جا رہی ہے؟ 120. ہاں، تو اس طرح سے ہم کوڑ کو ناپتے ہیں ٹرائنگل بنانے کے لیے. آپ یا کوئی اور بھی لائن اگر کھینچیں گے، یہ بھی ایک ٹرائنگل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منفرج بولتے ہیں اس کو عربی میں. یہ بھی ایک ٹرائنگل ہے. اس میں آپ نے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ادھر جا رہی نا لائن، تو اس کا اینگل الگ بنے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے یعنی سائز کے یا اس کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اینگلز چینج ہو جاتے ہیں. چلیے مولانا اس کو بند کر دیا جائے. اب دیکھیے آئیے کما فی مثال الغاز، جیسا کہ گیس کی مثال میں تھا کہ اس میں ایک علت ہے نا، پریشر کا زیادہ کرنا، پریشر کا کم کرنا. والمثلث المتقدمتین، اور مثلث المتقدمتین اس لیے کہا کہ دونوں مثالیں ہماری پیچھے گزر چکی ہیں. فإن العالم الکیمیائی، تو بے شک کیمسٹری کا عالم، کیمیا یعنی کیمسٹری کا عالم، ان عمم الحکم، اس نے حکم کو عام کیا ہے، الی جمیع جزئیات الغاز، تمام گیس کی جزئیات پر، یعنی جتنی بھی گیسیں تھیں سب پر. لأنه یؤمن، اس لیے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یعنی یقین رکھتا ہے، بأن تلک الظاہرۃ الطبیعیہ، کہ وہ قدرتی صحیح ہے علامتیں فی الغاز جو گیس میں پائی جاتی ہیں، التی کہ جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے تجربے کے درمیان، ہی نوع من انواع التغییرات الطبیعیہ، کہہ رہے ہیں یہ ایک قسم ہے ان اقسام میں سے جو قدرتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. صحیح ہے، یعنی فطرت میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے ان میں سے ایک قسم اس کی بھی ہے. وَيُؤْمِنُ أَيْضًا، اور اس بات کا بھی یہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بِأَنَّ كُلَّ تَغْيِيرٍ طَبِيعِي، کہ جتنی بھی قدرتی تبدیلی واقع ہوتی ہے، لَا بُدَّ وَأَن يَسْتَنِدَ إِلَىٰ عِلَّةٍ، یہ ہے کہ اس میں کیا ہی جائے،
علت پائی جائے. مثلا زلزلے بے وجہ ہوتے ہیں کہ ان کا سبب ہے, طوفان بے وجہ ہے کہ ان کا ایک سبب ہے. قدرت میں کوئی چیز ایسے واقع نہیں ہوتی بنا کسی علت کے. وَبِمُلَاحِظَةِ تَكْرَارِ التَّجْرِبَةِ اور بار بار تجربہ کرنے سے عَلَىٰ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْغَازَاتِ, صحیح ہے, مختلف گیسوں پر, انتہا إِلَىٰ أَنَّ زِيَادَةَ الضَّغْطِ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ضغط کا زیادہ کرنا, ضغط یعنی پریشر کا زیادہ کرنا, ہی علت قلت الحجم وہ حجم کے کم ہونے کا سبب ہے. یعنی ایک گیس پہ نہیں دیکھ لیا اس نے کہ آکسیجن کو دبا کے دیکھا وہ دبی نہیں, بلکہ یہی کام اس نے دوسرے گیسوں کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار کر کے دیکھا, اور جب بھی دیکھا پریشر دیا تو کیا ہوا, گیس کم ہوئی. صحیح ہے. وَهِيَ قِلَّةُ الْحَجْمِ اور کیا ہے, حجم کی قلت ہے. وَأَنَّ قِلَّةَ الضَّغْطِ هِيَ عِلَّةُ زِيَادَةِ الْحَجْمِ اور ضغط کی قلت, صحیح ہے, کیا سبب بن رہی ہے, وَأَنَّ ضغط کی قلت هِيَ عِلَّةُ الْحَجْمِ حجم کے زیادہ ہونے کی علت ہے. وَبِمَا أَنَّهُ يُؤْمِنُ أَيْضًا اور جیسا کہ وہ اس بات کا بھی ایمان رکھتا ہے بِأَنَّ الْغَازَاتَ عَلَىٰ اِخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا کہ گیسیں اپنے الگ الگ نوع کی ہونے کے باوجود, صحیح ہے, سی این جی الگ ہے, پی این جی الگ ہے, ایل پی جی الگ ہے, آکسیجن الگ ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہے, صحیح ہے, یہ ساری گیسیں الگ ہیں, ان کا کام الگ ہے. کہہ رہے ہیں بِأَنَّ الْغَازَاتَ اِخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا جبکہ ان کی انواع مختلف ہیں, ذات طبیعت واحدہ لیکن ان کی طبیعت کیا ہے, ایک ہے. ان کی قدرتی طور پر جو ان کی مزاج ہے وہ کیا ہے, ایک ہے. من حیث ہی غازات کیوں ایک ہے, کیونکہ ساری کی ساری کیا ہیں, گیسیں ہیں. وضع قاعدتہ العامہ اس نے ایک عام قاعدہ بنا دیا. کیا ہوا وہ عام قاعدہ, فعلی اساس من ایمانہ تو اس بنیاد پر کہ جو اس کو یقین ہے کہ بوحدت العلہ تمام گیسوں میں علت کیا ہے, ایک ہے. بوحدت الطبیعیہ کیوں ایک ہے, کیونکہ سارے گیسوں کی طبیعت کیا ہے, ایک ہے, ان کا مزاج ایک ہے. فی جمیع الغازات تمام گیسوں میں. وضع قاعدتہ العامہ صحیح ہے, اس نے عام قاعدہ بنا دیا المذکورہ فی الاعلی جو اوپر ذکر کیا جا چکا ہے. مثلا کیا مولانا کہ جب بھی ہم کیا کریں گے, کلما زاد الضغط علی الغازی قل حجمه کلما قل حجم الغاز کلما قل الضغط زاد حجم الغاز. صحیح ہے کہ جب ہم گیس پر کیا کرتے ہیں, حجم کو گیس پر پریشر کو بڑھاتے ہیں تو حجم کم ہوتا ہے, اور پریشر کو کم کرتے ہیں تو حجم زیادہ ہوتا ہے. وَهَكَذَا الْعَالِمُ الرِّيَاضِي اسی طرح سے ریاضی کا عالم ہے مولانا, وہ کیا کرتا ہے, وہ مثلہما غیرہما من العلماء اور اسی طرح سے علماء فی مختلف حقول العلوم الریاضیت الطبیعیت والاجتماعیت وغیرہ. صحیح ہے, الگ الگ علوم کے میدان میں چاہے وہ ریاضی ہو یا طبیعی ہو یا اجتماعی یعنی سماجی, طبیعی یعنی قدرتی, صحیح ہے, وغیرہ ان کے علاوہ جو قانون و قاعدے بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے. مثلا جو سماجیات کا عالم ہوتا ہے, سماجیات کا عالم کیا کرتا ہے, مثلا ایک میں آپ کو احصائیہ بتا دوں, یہ آئی ایس ہیں ڈاکٹر وکاس دیویہ کریتی, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اجتماعی اس میں کہ
غریب گھر کے ہی لڑکے کیوں عام طور پر کرمنل ہوتے ہیں, چور اچکے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے؟ غربت ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے پیچھے امیر لوگ ہیں. وجہ انہوں نے وجہ یہ بتائی, یہ سماج کی اس کو کہتے ہیں معاشرتی تحلیل, سماجی تحلیل. دیکھیے آپ کا ذہن جہاں پہنچ نہیں سکتا ہے, علوم سماجی کا ماہر انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ جھگی بستیوں میں رہنے والے ہی کیوں پاکٹ ماری ہو, چوری چکاری ہو, ان سب کاموں میں وہ کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں. کہا وہ اس طرح سے کہ جو کمزور گھر کے بچے ہوتے ہیں, پتا چلا کہ اس کی ماں کو کہیں پہ جھاڑو پوچھے کے لیے جانا ہے, کسی گھر میں کسی کے بچے کی دیکھ ریکھ کرنی ہے, دن بھر وہ کچھ وہاں رہے گی ان کے, یعنی وہ پتا چلا کہ وہ ایسا جوڑا ہے کہ میاں بھی کام کرتا ہے, بیوی بھی کام کرنے جاتی ہے. تو اب بچے کو دیکھنے کے لیے ایک آدمی چاہیے, تو دایا کو انہوں نے رکھ لیا. دایا دن بھر رہے گی کہاں؟ اس کے گھر پہ. اس کے بدلے اسے کچھ پیسے ملتے ہیں جو وہ مثلاً اس کے بچے کا خیال رکھے گی, کھانا آنا بنائے گی, گھر کی صفائی کرے گی, تمام کام وہ کرے گی. کہا جو بڑے گھر کا بچہ ہے اسے کتنے ماں کا پیار ملا؟ 2 ماں کا. ایک اپنی ماں کا بھی ملا اور ایک اس دایا کا بھی پیار ملا. کہا جو اس دایا کا بچہ ہے اس کو بھی ماں کی ضرورت ہے, لیکن وہ اپنے ماں کے پیار سے کیا ہے؟ محروم ہے. صحیح ہے, چونکہ دن بھر جو ہے, اب وہ باپ مزدوری کر رہا ہوگا جو کرتا ہو, بچہ گھر پہ اکیلا ہے, ماں کا بھی اس کو پیار نہیں ملا. پتا چلا اس کو بھی ماں کی ضرورت ہے, لیکن ماں کی مجبوری ہے کہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ کام کرنے جا رہی ہے. کہا رات میں آتی ہے, دن بھر کی وہ تھکی ہوئی رہے گی, تو وہ پیار جو بچے کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتی. کہا اس طرح سے رفتہ رفتہ جب سال گزرتا ہے, سالوں گزرنے کے بعد جو بچہ, اب یہ جو بچہ پل رہا ہے اس کے گھر میں, اور وہ جو بچہ پل رہا ہے اس امیر کے گھر میں, کہا اس کو 2 کا پیار ملا, 2 کی کیئر مل گئی, اس کو ایک کی بھی کیئر نہیں ملی. تو اب کیا ہوگا؟ وہ سماجی اعتبار سے گمراہ ہوتا چلا جائے گا. تحلیل دیکھ رہے ہیں کہاں سے کیسے ہے. تو اس طرح سے کہ اس کے گمراہ ہونے کی علت ہے کہ نہیں ہے. آج سماج میں جو برائیاں ہیں ان کا ایک سبب ہے, سماج جو تبدیل ہو رہا ہے اس کا ایک سبب ہے, اس کا ایک ریزن ہے. اس کی تحلیل کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب. آج چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں, بڑے چھوٹوں کو ٹوک نہیں رہے, وجہ تو ہوگی کچھ. ایسا ایک نہیں ہوتا ہے. سماج میں تبدیلی کوئی اچانک پیدا نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کچھ علل ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ تو اس کو ہم کہیں گے اجتماعی تحلیل. یہ کیا ہے؟ اجتماعی تحلیل کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. الاستقراء غیر المعلل. استقراء غیر معلل کس کو کہیں گے مولانا؟ کہنا وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْتَمِدُ فِي تَعْمِيمِ أَحْكَامِهِ, وہ جو اعتماد نہیں کرتا حکم کو عام کرنے میں, عَلَى التَّعْلِيل, کسی بھی علت پر. كَمَا هُوَ الْأَمْرُ, جیسا کہ یہ کام انجام پاتا ہے, فی اغلب الاحصائیات, زیادہ تر کس میں؟ احصائیات میں. احصائیات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ احصائیات کہتے ہیں بیٹا سروے کو. سروے سمجھتے ہیں؟ سروے نہیں جانتے؟ کبھی ہندی کا یا انگلش کا نیوز پیپر پڑھا ہے؟ آپ نے ہاں وہی سروے ہو, اسی کو بولتے سروے. صحیح ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بنا علت کے ہوتا ہے. والتصنیفات العلمیہ, علمی تصنیفات میں, کتابوں میں لکھ دیا گیا. آپ لکھ رہے ہیں, آپ نے کہیں دیکھا, وہاں سے آپ نے بھی اتار دیا اور آپ نے لکھ دیا.
آپ گئے تھے پوچھنے کے لیے کسی سے؟ آپ کہیں ریفرنس لینے کے لیے گئے؟ صحیح، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. کہاں کہاں کا معاشرہ آپ نے دیکھ لیا بھائی. ہم نے زندگی گزاری قانون در میں، کیا ہم نے ہر معاشرے کا جائزہ واقعی لیا؟ ہم مضمون لکھنے کے لیے بیٹھے اور لکھ دیا کہ علماء اس کمی کا شکار ہیں، اس بحران کا شکار ہیں، معاشرہ اس جانب جا رہا ہے. تو ہم نے کتنوں معاشروں کا جائزہ لیا؟ کوئی علت اس میں پائی جا رہی ہے؟ ارے ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا ہوتا، جگہ جگہ گئے ہوتے، لوگوں کو بھیجا ہوتا، ان سے رپورٹ لی ہوتی، پھر یہ بات لکھتے تو سمجھ میں بات آتی کہ وہ ہمارا یہ لکھنا کیا ہو جاتا، معلل ہو جاتا. ایسے ہی لکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، غیر معلل رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہے. تو اغلب احصائیات اور تصنیفات علمی اسی طرح کی ہوتی ہے. خلاصے پہ دیکھ لیجئے مولانا، الاستقراء ایک تام اور ایک ناقص. تام ناقص کی دو قسمیں ہوں گی، معلل اور غیر معلل. کیسے استدلال کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد ہم آ جائیں گے کس پہ، مرحلہ ملاحظہ و تجربہ. نہیں پڑھی اس کو بھی. کیفیت الاستدلال بالاستقراء للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي. صحیح ہے، استقراء کے مراحل ہوتے ہیں جن سے استقراء کرنے والا جب استدلال کرنا چاہتا ہے استقراء سے تو گزرتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، مراحل استقراء. جو مندرجہ ذیل امور میں ملخص ہوگا کیا، مرحلۃ الملاحظہ و تجربہ، مرحلۃ الفرض، مرحلۃ القانون. یعنی استقراء اگر کرنا ہوگا تو ہمیں پہلے ملاحظے یا تجربے کے مرحلے سے گزرنا ہے، پھر مرحلہ فرض اور اس کے بعد مرحلہ قانون. کل انشاءاللہ ملاحظے اور تجربہ کو پڑھیں گے، کیسے کیا جاتا ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے، اس عمر پہ بات ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.